وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہودی علماء میں بھی کئی اقسام تھیں۔ بعض یہودی علماء جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو وہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ دیکھو تم نے جس نبی آخر الزماں کا دامن تھاما ہے یہ سچے نبی ہیں، توریت میں ان کا ذکر ہے، تم اس دین سے ہٹنا مت۔ تو وہ مسلمان ان سے کہتے کہ پھر جب یہ سچے نبی ہیں تو آپ ایمان لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو یہودی علماء یہ کہتے کہ ہماری قوم کی مخالفت ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تو مجبور ہیں، ہم تو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، مگر ہم تمہیں نصیحت کر دیتے ہیں کہ تم اسلام کو مت چھوڑنا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے توریت کے جاننے والو، جب تم دوسروں کو نیکی کا پیغام دے رہے ہو، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنی جان کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ نزول یہودیوں کے لیے حکم عام ہے۔ آج بھی ہر شخص کو یہی سوچنا چاہیے، اگر وہ کسی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز نہیں کھانی چاہیے، اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے، اس سے بخار آ جائے گا، اب آپ بتائیے کہ اگر وہ دوسرے کو نصیحت کرے اور خود وہ چیز کھا لے تو کیا اسے بخار نہیں آئے گا؟ کیا اس کا گلا خراب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ تو پھر کتنا بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کی نصیحت سے کوئی تو بچ گیا اور خود اس نے عمل نہ کیا اور خود وہ مصیبت میں گرفتار ہوا۔ تو ایسا ہوگا کہ جنت میں بعض لوگ جب جنت سے جہنم کو دیکھیں گے تو جہنم میں انہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ انہیں حیرت ہوگی کہ جہنم میں کیسے ہیں۔ تو ان سے یہ جنت سے پکار کر کہیں گے ارے تم نے ہی ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں اور تمہاری باتیں سن کر اور عمل کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو نماز کی فضیلت بتائے، سامنے والا نماز شروع کر دے اور نماز کی فضیلت بتانے والا خود عمل نہ کرے تو یقیناً نماز نہ پڑھنے کا اسے گناہ تو ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی نماز کی دعوت چھوڑ دے، نماز کی دعوت بھی دے۔ ہم پر دو فرض ہیں، اپنی اصلاح کرنا بھی فرض ہے اور دوسرے کی اصلاح کرنا بھی فرض ہے، تو دونوں فرض پر عمل کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مصیبت میں ہو تو دو کام لازمی کرو۔ ایک تو یہ کہ مصیبت میں واویلا مت کرو، شکوہ شکایات مت کرو، بلکہ صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ دوسری بات والصلاۃ نماز، جب کوئی شخص مصیبت میں نماز کا دامن تھام لیتا ہے، فرائض واجبات تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو پڑھنے ہیں، سنت موقدہ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز حاجت کے متعلق حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ 2 رکعت نفل نماز حاجت کو ادا فرما لیا کرتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز حاجت ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ نماز لَكَبِيرَةٌ ضرور بھاری ہے، یہ نماز بھاری ہے، مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر اللہ سے ڈرنے والوں، خشوع رکھنے والوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ نماز بھاری ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان پر بھاری ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ نکاح کے لیے آتے ہیں، مسجد کے باہر چکر لگاتے ہیں، غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، لیکن نکاح میں تو شریک ہو جاتے ہیں، اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن نماز میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ کھڑے کھڑے 1-1 گھنٹہ گفتگو کر لیں گے لیکن نماز میں کھڑا ہونا انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ کنہیں ہوتا ہے جو خشوع سے دور ہیں۔
لیکن الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا تو یہ مقام ہے کہ راتیں بیت جاتی ہیں ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خشوع کیسے پیدا ہو؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. تصور آخرت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تصور ہر وقت ان کے سامنے ہے. اس کو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نمازوں میں اتنا لطف اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بات کا بھی انہیں یقین ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تصور آخرت عطا فرمائے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو نعمتی، میری وہ نعمت، التی جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر. بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت تھی. اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت ہے. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن و حدیث سے دوبارہ قریب ہو جائے گی اور جب مسلمان نور قرآن سے دوبارہ منور ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوگی. واتقوا، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قیامت کے اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو کہ جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آج تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گناہ کر لے، میری خاطر کر لے، کل بروز قیامت وہ شخص جہنم سے نہیں بچا سکے گا. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں، اس کو جنت میں جانے دو، میری وجہ سے گناہ کیے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ بھی بدلہ نہ ہو سکے گی، کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی. ولا يقبل منها شفاعت، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کوئی مال لے کر، معاوضہ لے کر، فدیہ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. قیامت کا تصور ہمیں دیا گیا، ہمیں اسی تصور سے منور ہونا ہے اور سوچنا ہے کہ کل بروز قیامت یہ دنیا دار، یہ گناہ گار، یہ رشتہ دار جن کی خاطر ہم گناہ کرتے ہیں، یہ بال بچے جن کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں، یہ کل بروز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. ارشاد فرمائے وَإِذْ، اور یاد کرو جب، نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، یسومونکم، وہ فرعونی تمہیں تکلیف پہنچاتے تھے، سوء العذاب، بہت بری تکلیف پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس واقعے میں، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ بیت المقدس سے نکلی ہے اور وہ مصر آتی ہے اور فرعونیوں کے گھروں کو وہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن مسلمانوں بنی اسرائیل کے گھر محفوظ ہیں. خواب کی تعبیر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے معلوم کی تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. تو اس نے یہ آرڈر کیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے
اور جو لڑکی پیدا ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی اور وہ مصر میں تھے اور فرعون کے وہ غلام بن کر رہتے تھے۔ اس نے دائیاں مقرر کی، ہر ایک دائی کے ساتھ 2 سپاہی والے مقرر کیے۔ جہاں معلوم ہوتا کہ بنی اسرائیل کی کوئی عورت امید سے ہے تو اس کے گھر پر پہرا بٹھا دیا جاتا، اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اسی وقت ذبح کر دیا جاتا۔ اور یہ پابندی تھی کہ جب وہ دائی بچے کو ذبح کرے گی تو ذبح کرنے کے بعد وہ سپاہیوں کے پاس لا کر دکھائے یا اسے سپاہی خود ذبح کریں گے۔ اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے 70,000 تقریباً لڑکوں کو ذبح کروایا اور 90,000 عورتوں کے حمل ضائع کرائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا اور آپ نے پھر اعلان نبوت فرمایا، تب یہ سلسلہ جا کر بند ہوا۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، یذبحون ابناءکم، فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس واقعے میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش مصیبت سے نجات عطا فرمائی، تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر اسلام کی آپ تبلیغ فرماتے رہے، ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں سمندر تھا۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ یہ وہ دریائے نیل تھا۔ جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ دریائے نیل اس سمندر میں گرتا تھا، اصل میں وہ بحر قلزم تھا اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تو جب اب وہاں پہنچے تو بنی اسرائیل بڑے پریشان ہوئے کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصے کو سمندر پر مارا تو وہ سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں جو جگہ بن گئی وہ ایسی جگہ بن گئی جیسے صحرا میدان ہو، گھوڑے دوڑانے کی جگہ، اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور وہ دیواریں مفسرین فرماتے ہیں وہ شفاف تھیں، ٹرانسپیرنٹ تھیں، اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا۔ اور بنی اسرائیلی 12 راستوں میں تقسیم ہو کر نکلنے لگے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلہ ایک راستے پر روانہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ دیواریں جو پانی کی بنی، ان میں گزرنے والے بنی اسرائیلی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، یعنی نہ صرف وہ ٹرانسپیرنٹ تھیں، وہ روشنی کو پاس کرنے والی تھیں بلکہ وہ آواز کو بھی پاس کرنے والی تھی۔ جب بنی اسرائیلی گزر گئے تو فرعونی اسی سمندر میں آ گئے۔ جب سارے فرعونی سمندر میں آ گئے اور بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ سمندر پھر مل گیا اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بن گیا۔ فرعون اور فرعونی سب غرق ہو گئے۔ دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت بھی فرمائی، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر کرو۔ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ، اور یاد کرو جب، فرقنا، ہم نے پھاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم انہیں غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب آیت نمبر 51 میں ان کی ناشکری کا بیان ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر توریت شریف لینے کے لیے گئے. فرعون غرق ہو چکا ہے. جب فرعون غرق ہو گیا تو دوبارہ بنی اسرائیلی مصر میں آ گئے. اب مصر کی حکومت انہیں مل گئی، لیکن جب دولت ملتی ہے تو بہت سے لوگ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو بنی اسرائیلی بھی ایسے ہی ہو گئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں کتاب چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے. 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزاری، اعتکاف کیا، 40 دن کا روزہ رکھا. اور یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر ہیں اور وہاں پیچھے سے قوم نے ایک بچڑا بنایا، زیورات کو پگھلا کر، سونے کو پگھلا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، یعنی بچڑے کی پوجا کرنے لگی. پوری قوم سے مراد قوم کی اکثریت ہے. 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ شرک سے محفوظ رہے، بچڑے کی پوجا سے محفوظ رہے. باقی قوم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی. شکر کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی. فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، عجل عربی میں بچڑے کو کہتے ہیں، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، خدا سمجھ لیا. من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور جب تم بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو اس وقت تم ظالم تھے. شرک ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ضرور ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو بچڑے کی پوجا کرنا یہ شرک ہے. قرآن نے فرمایا تم ظالم تھے شرک کر کے. اب بنی اسرائیل پر نعمت کا بیان ہے. اتنی نعمتوں کے باوجود تم نے ناشکری کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت کا نزول فرمایا. ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد تمہارے گناہ ہم نے بخش دیے، تمہاری توبہ قبول فرمائی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اب آیت نمبر 53 میں ایک اور نعمت کا بیان ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، آتینا، ہم نے عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فرقان فرق سے نکلا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہاں مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہمارے یہاں پر تو ذہن یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں مارنے کو، لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہے، قیامت میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی تکالیف ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو گویا کہ انسان گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اور کفر اور شرک یہ تو ظلم عظیم ہے. یہ تو اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ایک مرض ہے کہ یہ مرض جہنم میں جلائے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کی پوجا کر کے. شرک کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے. جسے ہندوستان اگر جائیں تو ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ شرک فی العبادت ہے. اور دوسری چیز شرک فی الذات، یہ سمجھنا کہ جیسا اللہ ہے ایسی ذات دوسری بھی ہے. اسی طرح خدا کا بیٹا سمجھنا، یہ بھی شرک فی الذات ہے.
جیسے عیسائی یہودی شرک فی ذات میں مبتلا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو یہودی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی ذات، کسی کو خدا کا بیٹا سمجھنا یا اللہ سمجھنا اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو یہ شرک فی ذات ہے۔ اور شرک فی الصفات، شرک فی الصفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی ہی کسی بندے کے لیے صفات تصور کرنا اور اس میں برابری سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الصفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ شرک فی الصفات کے معنی ہے برابری۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی کی دوسری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کہا گیا۔ جو میں نے پہلی آیت پڑھی اس میں کس کو رؤوف اور رحیم کہا گیا؟ اللہ کو۔ دوسری آیت میں کس کو کہا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، قرآن کی روح سے اللہ بھی رؤوف اور رحیم ہے، قرآن کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے، لیکن یہ شرک فی صفات نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن تو شرک کو مٹانے کے لیے ہے، قرآن میں شرک کی دعوت تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال شاید پیدا ہو کہ برابری تو نظر آ رہی ہے، اللہ بھی رؤوف و رحیم ہے، حضور بھی رؤوف و رحیم ہے، ہو گئی برابری؟ نہیں، برابری سے یہ مراد نہیں ہے، فرق ہے۔ اللہ رؤوف و رحیم ہے ذاتی، حضور رؤوف و رحیم ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے رؤوف و رحیم ہے، حضور رؤوف و رحیم ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ فرق ہو گیا تو اب برابری نہ ہوئی۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب و شہادت کو جاننے والا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ محبوب، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کے خزانے دینے میں یہ نبی بخیل نہیں ہے۔ تو غیب کا علم انبیاء کو ہے، اللہ کو بھی ہے، لیکن فرق ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کو علم اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور نبیوں کا علم جب سے اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی۔ اس کی تفصیل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ شرک کی حقیقت اس کو سماعت کیجئے اور کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ، بچڑے کی پوجا کر کے، بچڑے کو معبود سمجھ کر، شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا، پس تم سب رجوع لاؤ، توبہ کرو، اِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، باری کے معنی پیدا کرنے والا۔ فَاقْتُلُوا، پس تم قتل کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنوں میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا۔ جب کوئی شخص کفر کر لے یا شرک کر لے، مسلمان ایسا کرے تو مرتد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر مسلمان مرتد ہو جائے اور توبہ کر لے فوراً تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی کفر و شرک مسلمان کر لے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔ اب وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے، مگر دنیا میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے قاتل ہے، قاتل اگر کسی کو قتل کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ تو مقبول ہے، مگر قصاص میں اسے قتل کرنے کا قانون بھی موجود ہے۔ اگر ورثہ راضی نہ ہو تو دنیا کے اندر قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ توبہ اس کی مقبول ہے، لیکن دنیا میں سزا اس کو ضرور دی جاتی ہے جبکہ اس مقتول کے ورثہ چاہیں۔ تو وہاں یہ قاعدہ تھا، تو وہ قاعدہ آپ نے سنایا کہ میری شریعت میں یہ قاعدہ ہے، لہٰذا اب تم یہ کرو
کہ جن 12,000 نے شرک نہیں کیا، جو مرتد نہیں ہوئے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ہاتھ میں تلواریں لیں، اور باقی لاکھوں افراد جو 5 لاکھ سے زائد ہیں وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکا دیں۔ صبح سے لے کر شام تک قتل کیا گیا اور 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے۔ قاعدہ تو یہی تھا اور اس اصول کے مطابق سب کو قتل ہو جانا تھا، صرف 12,000 بچتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی، حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے رہے اور عرض کیے پروردگار یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، تو کرم فرما دے، تو انہیں معاف کر دے۔ تو رب العالمین نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو زندہ بچ گئے انہیں اس گناہ کو ہم نے معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ذکر کیا تو فرمایا ذالکم خیر لکم۔ وہ کہنے لگے یہ کام تو بہت مشکل ہے، فرمایا نہیں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور تمام قتل ہونے سے بچ گئے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت